دوستو، طالبان نے افغانستان میں اپنی عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے اور حلب کچھ ہی دنوں میں لینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس عبوری حکومت میں کون کون سے طالبان لیڈرز شامل ہیں؟ یہ لیڈرز اس سے پہلے کیا کرتے تھے اور ان کی مہارت، طاقت، قابلیت کیا ہے؟ اور اس عبوری حکومت میں ان کے ذمے کیا کیا کام ہوگا؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں طالبان کے سپریم کمانڈر یعنی امیر المومنین ہیبت اللہ اخونزادہ کی۔ جی ہاں، ہیبت اللہ اخونزادہ ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ 1994 میں انہیں نہی عن المنکر کا سربراہ منتخب کیا گیا اور بعد ازاں ان کو شرعی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ اخونزادہ کو 2016 میں ایک ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی وفات کے بعد طالبان کا سپریم کمانڈر نامزد کیا گیا تھا۔ ہیبت اللہ اخونزادہ نے پاکستان کے کوئٹہ کے ایک مدرسے سے مذہبی تعلیم حاصل کی اور کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں اپنی فیملی کے ساتھ کافی عرصے تک قیام بھی کیا۔ یہ یاد رہے کہ طالبان کے تمام سیاسی، مذہبی اور عسکری فیصلوں کا اختیار ہیبت اللہ اخونزادہ کو ہی حاصل ہے۔ وزیر اعظم محمد حسن اخوند۔ طالبان کی عبوری حکومت میں محمد حسن اخوند کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ محمد حسن اخوند طالبان کی فیصلہ سازی کرنے والی رہبری شورا کی سربراہ ہے۔ محمد حسن اخوند ملا عمر کے دور میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے اور پاکستان کا دورہ بھی آپ نے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ملا محمد حسن اخوند کا نام سخت گیر طالبان مشران میں سب سے اوپر آتا ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کے جاری کردہ وانٹڈ فہرست میں ان کا نام اب بھی شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر۔ عبدالغنی برادر ملا عمر کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے۔ انہیں برادر کا لقب بھی انہی کی جانب سے دیا گیا تھا۔ ان کے خاندان کا شجرہ پشتونوں کے قبیلے درانی کی ذیلی شاخ وپلزئی سے ہے۔ طالبان کی پہلی حکومت میں وہ نائب وزیر دفاع کے دور پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ انہیں سن 2010 میں پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد انہوں نے دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کی قیادت کی اور وہ امریکہ کے ساتھ امن معاہدوں میں ایک اہم شخصیت رہے، جبکہ طالبان کی طرف سے معاہدے پر دستخط بھی ملا عبدالغنی برادر نے کیے تھے۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی۔ طالبان کے مشہور حقانی نیٹ ورک کے موجودہ سربراہ سراج الدین حقانی کو وزارت داخلہ کا اہم عہدہ دیا گیا ہے۔ سراج الدین حقانی طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ کے دو نائبین میں سے ایک ہے۔ حقانی نیٹ ورک پر افغان جنگ کے دوران امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی تھی اور اب بھی سراج الدین حقانی کی گرفتاری کے لیے مدد دینے پر امریکہ کی جانب سے $50 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے۔ FBI کی ویب سائٹ کے مطابق حقانی 2008 میں ہونے والے کابل ہوٹل حملے کے لیے مطلوب ہے، جس میں امریکی شہری سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ یاد رہے کہ جلال الدین حقانی 2018 میں انتقال کر گئے تھے، مگر ان کی وفات سے قبل ہی حقانی نیٹ ورک کی سربراہی سراج الدین حقانی کو سپرد کر دی گئی تھی۔ وزیر دفاع ملا محمد یعقوب۔ طالبان کے بانی امیر ملا عمر کے بڑے صاحبزادے ملا یعقوب کو بھی وزیر دفاع کا اہم ترین عہدہ دیا گیا ہے۔ ملا یعقوب طالبان کے موجودہ امیر ملا ہیبت اللہ کے شاگرد رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ طالبان کے موجودہ فتوحات میں ملا یعقوب کا بڑا ہاتھ ہے۔ وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ ملا یعقوب طالبان آرمی کے آرمی چیف بھی ہوں گے اور تمام عسکری و دفاعی فیصلے ملا محمد یعقوب ہی کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی۔ طالبان کی پہلی حکومت میں ان کو صوبہ قندوز کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 2010 میں افغانستان کی حکومت نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا۔ بعد ازاں فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے نتیجے میں انہیں رہائی ملی تھی۔ وہ ماضی کی طالبان حکومت میں اہم سیاسی اور فوجی عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ انٹیلیجنس کے سربراہ ملا عبدالحق واسق۔ طالبان نے ملا عبدالحق واسق کو خفیہ ادارے یعنی NDS کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ 1996 سے 2001 تک انٹیلیجنس کی وزارت کا وزیر اور مختصرہ عرصے کے لیے صوبہ تخار کا گورنر بھی رہے۔ 2002 میں امریکہ نے ان کو گرفتار کر کے بگرام جیل اور بعد ازاں گوانتانامو بے کے جیل منتقل کیا تھا۔
جہاں سے ان کو 31 مئی 2014 کو قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں رہائی ملی تھی۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی۔ امیر خان متقی اس سے قبل طالبان کی حکومت میں ثقافت اور اطلاعات کی وزارت سنبھال چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تعلیم کے وزیر بھی رہے ہیں۔ آپ امریکہ سے قطر میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی رہے۔ آپ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے طالبان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ افغانستان کے گنجان آباد شہروں میں لڑائی کے بجائے مذاکرات سے شہر کو فتح کرے۔ پنجشیر میں بھی امیر خان متقی نے مذاکرات سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس بار وہ ناکام ہوئے۔ نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستنگزئی۔ شیر محمد عباس کا طالبان کی قیادت میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے۔ کسی وقت میں آپ فوج کا حصہ بھی رہے، تاہم سوویت یونین کی افغانستان میں آمد پر انہوں نے فوجی عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ طالبان کی 1996 سے 2001 کی حکومت میں نائب وزیر خارجہ تھے۔ آپ نے امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا۔ شیر محمد عباس 2012 سے 2018 تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ بھی رہے۔ وزیر تعلیم نور اللہ نوری۔ نور اللہ نوری صوبہ بلخ کے گورنر رہ چکے ہیں۔ ان کو دسمبر 2001 میں شمالی اتحادی کے عسکری کمانڈر رشید دوستم کے جنگجو نے گرفتار کر کے امریکہ کی فوج کے حوالے کیا تھا۔ نور اللہ نوری کو بھی گرفتار کرنے کے بعد پہلے بگرام میں قائم قید خانے میں رکھا گیا تھا، جبکہ بعد ازاں امریکہ کی فوج نے ان کو گنتانامو بے کی جیل منتقل کر دیا تھا۔ انہیں بھی 2014 میں قیدیوں کے تبادلے میں رہائی ملی تھی۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ نے نئی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملک میں شرعی قانون کو نافذ کرے۔ AFP کے مطابق انگریزی میں جاری کیے گئے بیان میں طالبان کے سربراہ نے کہا کہ میں تمام ہم وطنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت ملک میں اسلامی نظام اور شرعی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے کام کرے گی۔ دوستو، یہ تو تھی افغان طالبان کی عبوری حکومت کا سیٹ اپ۔ طالبان حکومت اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفارمیٹری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔